السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوست اور ماما. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دوست اور شانواز. Welcome to our channel Bisha. Today we are going to read you a story from ہمارا آقا to you. دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ کتاب ہمارا آقا شروع کی ہوئی، اور شانواز آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم اس کتاب کا آخری پارٹ پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے یہ کتاب ختم کر لی. تو دیکھتے ہیں کہ اس آخری پارٹ میں کیا ہے. اس کا ٹائٹل ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعجب. تعجب کہتے ہیں سرپرائز ہونا. تو اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، جب آفتاب نکلنے کو ہوتا ہے، آفتاب کہتے ہیں سورج کو، جب اس نے سن رائز ہونا ہوتا ہے نا، تو پہلے بہت ہی ہلکی سی سفیدی افق کے مشرق پر نمودار ہوا کرتی ہے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب رات کی تاریکی ختم ہوئی اور دنیا نور سے منور ہونے والی ہے. بالکل ٹھیک اسی طرح عرب کی سرزمین پر آفتاب ہدایت طلوع ہونے سے پہلے بت پرستی اور عناصر پرستی کی اندھیری رات جب ختم ہونے کو ہوئی تو بعض عقلمند اور ہوش مند بت پرست خواب غفلت سے بیدار ہوئے، یعنی کہ جاگ گئے. انہوں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو اپنے ہزار ہا معبودوں کو نرا پتھر کا پایا، جو نہ بول سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ حاجت روا تھے اور نہ ہی مشکل کشا تھے. ان کی فطرت صحیحہ نے ان کو یہ تو بتا دیا کہ یہ بت لاشے محض ہیں، مگر ان کی عقل ان کو حقیقی خدا کا راستہ نہ دکھا سکی، کیونکہ یہ راہ بغیر وحی و الہام کی روشنی کے نظر نہیں آتی. اب شانواز جب وہ لوگ ایسے ہوا کہ ان کو پتہ تو چل گیا کہ بھئی یہ تو پتھر کے بت ہیں، خالی یہ ہمارے گاڈ نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہمارا ایکچوئل گاڈ کون ہے، ہمارا ایکچوئل رب کون ہے، ہمارا اللہ تعالیٰ کون ہے. تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت پہ رحم کیا اور کس کو بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. وہ لوگ جنہوں نے بت پرستی کو بیزار ہو کر چھوڑا تھا زیادہ نہیں تھے، صرف گنتی کے 2-4 آدمی تھے اور بس. ایک زید بن عمرو تھے، ایک کو قیس بن ساعدہ کہتے تھے، اور ایک شخص کا نام عثمان بن حویرث تھا. مگر ان سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ مشہور ورقہ بن نوفل تھے، جو بت پرستی کو چھوڑ کر عیسائی ہو گئے تھے. یہ توریت، زبور اور انجیل کے عالم اور انبیاء گزشتہ کی پیشگوئیوں اور صحف سماوی کی تفسیروں سے خوب واقف تھے اور قریش میں بہت معزز حیثیت کے مالک تھے. انہی کے پاس خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر کو لے گئیں اور کہنے لگیں، بھائی آج تمہارے اس بھتیجے کے ساتھ ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا، تم ذرا اسے انہی کی زبانی سنو اور پھر بتاؤ کہ کیا ہوا. اب وہ جو خدیجہ تھی نا، وہ ان کو اپنے کزن کے پاس لے گئیں، بھتیجے کے پاس لے گئیں، ان سے کہنے لگیں کہ دیکھو ان کو دیکھو، ایک عجیب سا ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، ان کی بات سنو اور ان کو بتاؤ کہ کیا ماجرا ہوا. بوڑھے ورقہ نے کہا، میاں سناؤ کیا قصہ ہوا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج جب کہ میں غار حرا میں بیٹھا خدا کی یاد کر رہا تھا کہ میں نے ایک بہت عظیم الشان نورانی وجود کو دیکھا جو آسمان سے اتر کر آیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا کہ پڑھ کہتے ہیں ریڈ. ہاں جی، Read and read. ہاں جی. اس کے بعد جب چند کلمے مجھے پڑھائے اور پھر وہ فضائے آسمانی میں گم ہو گیا. بس یہ واقعہ ہوا. ورقہ نے یہ سارا قصہ غور سے سنا اور پھر پوچھنے لگا، جو کلمات نورانی وجود نے تمہیں پڑھائے تھے وہ کیا تم کو یاد ہیں؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سارا انسیڈنٹ ہوا تھا نا کہ حضرت جبرائیل آئے اور پھر حق کیا تھا، زور سے بھینچا تھا سینے کو اور پھر کہا تھا کہ ریڈ کرو، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تو نہیں پڑھنا آتا. پھر فرشتے نے، یاد ہے آپ کو سارا واقعہ وہ؟ تو اسی طرح سے پھر جو ورقہ نے کہا کہ اچھا کیا باتیں تھیں جو اس فرشتے نے تمہیں بتائی تھیں اور مجھے بتاؤ. پھر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ کو جواب دیا کہ ہاں مجھے وہ یاد ہیں جو اس فرشتے نے مجھے ساری وہ چیزیں یاد کروائی تھیں نا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری آیات ورقہ کو سنائی جو فرشتے نے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھائی تھی. ان آیات کو سن کر ورقہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس زمانے کے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہو. میں تمہیں نبوت اور رسالت کی مبارکباد دیتا ہوں. جو نورانی پیکر تمہیں دکھائی دیا تھا یقیناً وہ فرشتہ تھا جو تم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا ہے. موسیٰ پتہ ہے کون ہے؟ موسیٰ ایک اور پروفٹ تھے اللہ تعالیٰ کے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مینی ایئرز بیفور آئے تھے، اور جو کلمات اس نے تمہیں تعلیم کیے وہ خدا کی قسم خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں تھیں. اگر میں اس وقت زندہ رہا تو جب تم کو تمہاری قوم یہاں سے نکالے گی تو میں اس وقت
اس مصیبت میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. کیونکہ پیغمبروں کے ساتھ ایسے ہوتا ہے شاہنواز کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام دینے لگتے ہیں نا تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں تم لائر ہو, تم اپنے پاس سے جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ میاں نے تمہیں یہ بات کہی ہے, اور پھر سب لوگ اس پروفٹ کی مخالفت کرتے ہیں. تو ورقہ نے کہا مخالفت یعنی کہ اگینسٹ ہو جاتے ہیں, وہ سب کہتے ہیں نہیں یو آر اے لائر اینڈ یو آر میکنگ اپ تھنگس. اور پھر ورقہ نے کہا کہ میں ابھی بہت بوڑھا ہوں اور بہت ممکن ہے کہ میں جلدی مر جاؤں, لیکن اگر میں زندہ رہا کہ جب یہ سب لوگ تمہارے اگینسٹ ہو جائیں گے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گا اور میں تمہیں اس مصیبت سے ضرور نکال دوں گا. پھر ورقہ نے کہا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں, مگر بظاہر حالات امید نہیں کہ میں بہت بوڑھا اور نہایت ضعیف اور بہت کمزور ہو چکا ہوں, ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں. بصارت نے جواب دے دیا ہے شاید برس 6 مہینے میں ہی مر جاؤں. ورقہ کی اس تقریر پر بہت ہی تعجب اور حیران ہو کر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے میری قوم یہاں سے کیوں نکال دے گی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے معصوم اتنے انسنٹ تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی, میں نے تو ہر ایک کا ہمدرد ہوں اور ہر ایک شخص کا وہی خواہ ہوں. سب لوگ مجھ سے بہت خوش ہیں, سارے مکہ میں ایک بھی ایسا نہیں جو میرا مخالف یا دشمن ہو. پھر بھی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میری قوم مجھے کیوں میرے وطن سے نکال دے گی. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے قوم کا کیا بگاڑا ہے جو مجھے وہ نکالے گی؟ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ان کے تو سارے لوگ اتنے اچھے فرینڈز ہیں, لیکن وہ سارے اگینسٹ کیوں ہو جائیں گے. لیکن ایسے ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا ہے نا تو پھر لوگوں کو نبی جا کے کہتے ہیں کہ تم ان بتوں کی پوجا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. اس بات پر پھر سارے کے سارے لوگ اگینسٹ ہو جاتے ہیں کہ تم ہمارے گوڈ کو کہتے ہو کہ یہ گوڈ ون ہے اور یہ جو بت ہیں یہ ہمارے گوڈ نہیں ہیں. تو بوڑھا فاضل ورقہ مسکرایا اور کہنے لگا ہونے والے مقدس نبی, مقدس کہتے ہیں ہولی کو, بابرکت کو, ابھی یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, مگر واقعہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی انسان نے ایسی بات کہی جیسے تم کر رہے ہو تو اس کی قوم نے ضرور اسے دشمنی کی اور اس کو سخت سے سخت تکلیفیں دیں اور بالآخر اس کو اور اس کے ماننے والوں کو وطن سے نکال دیا. اچھا خدا تمہارا حافظ و ناصر اور تم کو دشمنوں کے شر سے بچائے. یہ تھا پیارے بچوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے والا سب سے پہلا انسان, وہ جو بہت بوڑھا تھا اور حالانکہ وہ عیسائی تھا لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ وہی اینجل ہے جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہے, اور اس سے پہلے یہی اینجل حضرت موسیٰ کے پاس بھی آتا تھا, تو پتہ چل گیا ان کو. تو یہ کتاب دوستو یہاں پر ختم ہوتی ہے آج. انشاءاللہ ہم اس اور بھی اچھی اچھی کتابیں لے کر آئیں گے. اگر آپ نے اس کا کوئی پارٹ مس کر دیا ہے تو آپ ضرور اس کی جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان میں پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں سے دیکھ سکتے ہیں, ہے نا. اور بار بار بھی یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ اتنی مفید کتاب ہے بچوں کے لیے. اس کتاب کو سننے سے پیارے بچوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے نا شاہنواز. بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات میں آئے تھے اور اس وقت پھر کتنی مشکلات تھیں. تو اب ہم یوں کرتے ہیں ایک درود شریف پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اللہم صلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد محمد وعلی آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مجید. اوکے دوستو, اللہ حافظ. Allah Hafiz, and don't forget to subscribe our channel and leave a like and share our channel. Thank you.